کسی کا خیال؟ اگر دولت مل گئی، کسی بیمار کی حالت پوچھنے تم تیار نہیں. مالدار ہو گئے، کسی کی خیریت پوچھنے تم تیار نہیں. اسی لیے تم مٹ گئے، تم برباد ہو گئے، تم ختم ہو گئے. تم ادھر تیرا جنازہ اٹھا، ادھر تیری اولاد تجھے بھول جاتی ہے، تیرا خاندان تجھے بھول جاتا، تیرا رشتہ دار تجھے بھول جاتا. یاد رکھ 1500 سال ہو گئے، ابو بکر صدیق کو آج تک کوئی بھولنے تیار نہیں ہے. اور دل سے 1500 سال ہو گئے، آج بھی ابو بکر صدیق کو کوئی بھولنے تیار نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ سنیے آپ کو تو اپنی زندگی سے فرصت نہیں، دولت کے مل گئی، گھمنڈی متکبر انا کے شکار. اگر کان کھول کر سن، جتنے گھمنڈی آئے تھے بچا کوئی نہیں ہے، سب ختم ہو گئے. ایک طرف سے دیکھ لے، قارون مٹ گیا، ہارون مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، شداد مٹ گیا، حامان مٹ گیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ سب مٹ گئے، یزید مٹ گیا. بچا کوئی نہیں ہے. مگر جو سب کچھ رکھنے کے باوجود گردن جھکا کے جیے تھے، مخلوق کے سینے سے سینہ لگا کے جیے تھے، وہ غوث پاک آج بھی زندہ ہے، وہ غریب نواز آج بھی زندہ ہے، وہ صابر پاک آج بھی زندہ ہے، وہ نظام الدین آج بھی زندہ ہے، وہ مخدوم سمنہ آج بھی زندہ ہے، وہ برکت اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ فضل اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ جمال اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ فارس پاک آج بھی زندہ ہے، وہ بدیع الدین آج بھی زندہ ہے، وہ شادی محمد شیخ آج بھی زندہ ہے، وہ صدر اللہ فاضل آج بھی زندہ ہے، وہ حافظ ملت آج بھی زندہ ہے، وہ مجاہد ملت آج بھی زندہ ہے، وہ برہان ملت آج بھی زندہ ہے، وہ بریلی کا اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہے، حجت الاسلام آج بھی زندہ ہے، مفتی اعظم آج بھی زندہ ہے، خالد ملت آج بھی زندہ ہے، مفسر اعظم آج بھی زندہ ہے، امین شریعت آج بھی زندہ ہے، صدر العلماء آج بھی زندہ ہے، میرا پیر تاج الشریعہ آج بھی زندہ ہے، شعیب الاولیاء آج بھی زندہ ہے. جواب ماشاء اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم بستر پر لیٹتے ہو تب بھی ختم، تمہارا ذکر ختم، تمہارا نشان ختم. 1500 سال ہو گئے، آج تک کوئی ابو بکر کو نہیں بولا. پوری طاقت سے بول کے دکھاؤ. آ رہے ہو بھیا؟ آ رہے ہو سننے؟ چلو آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. مشورہ ٹھیک دے رہے ہیں، اچھے ہو گئے، آ جاؤ. ہاں ورنہ یاد رکھو کورونا بھی گیا کہیں نہیں. ہاں بڑے بڑے اچھے آ جانا. تم کیا چیز ہو؟ ڈاکٹروں کی ریسرچ پھر آنے والا ہے. خیریت اسی میں مسلح خرید لو، کیا کہنے واہ. ورنہ رومالوں پہ نمازیں پڑھنا پڑیں گی جیسے ابھی پڑھی تھی. مسلح تھے ہی نہیں تمہارے گھروں میں، اور نمازی اتنے بن گئے کہ مسلح کم پڑ گئے. ہاں اب چہرہ میری طرف کر کے جملہ سن لو. 1500 سال ہو گئے کوئی نہیں بھولا ابو بکر کو. جمعہ کا دن آتا، فجر سے تیاری ہوتی ہے، غسل کرنا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ٹوپی اوڑھنا، مسجد میں گئے. باتنا چاہتے تھے، مسجد کے امام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے جمعہ پڑھنے. بولے رک جا. کیوں؟ کہا بعد میں پڑھنا، پہلے ابو بکر و علی کا خطبہ سن لے. مولانا میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں. امام نے کہا تیرا جمعہ ہی جب ہوگا جب پہلے ابو بکر عمر عثمان غنی کا خطبہ سن لے گا. کہا مطلب؟ کہا زبان میری ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے. پہلے بیٹھ، پھر اس کے بعد جمعہ. ادب سے بیٹھا، خطبہ سنا. کون ہے ابو بکر؟ کیوں آیا نام وہاں سے چل کے یہاں تک؟ وہ زندگی سنے. مدینے میں تھے ابو بکر صدیق، ہے نا، دور خلافت تھا آپ کا. رات بھر سوتے نہیں تھے، 7 سال تک
ابو بکر صدیق راتوں میں گھوم کے غریبوں کو ڈھونڈتے تھے. کسے ڈھونڈتے تھے بولو؟ زور سے بولو. غریبوں کو, بیماروں کو, مشکل زدہ لوگوں کو تلاش کرتے تھے. کون؟ ابو بکر صدیق. آپ نے ایک دن دیکھا, سنا کہ مدینے میں ایک عورت ضعیفہ, نہ بھائی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ شوہر ہے, نہ دولت ہے, مگر بیمار ہے, نہ قحط کی ماری ہے, کمر جھک چکی ہے, اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پانی بھی نہیں پی سکتی. ابو بکر صدیق کو خبر ہوئی, خدا کی قسم دھڑکنیں پڑ گئیں اور سوچ لیا جب تک لقمہ منہ میں نہیں دوں گا جب تک پہلے اس بیمار کو نہ کھلا. اسلام دیکھے یار مصطفیٰ کا دین کیا ہے. بس تمنا لے کے چلے. جیسے ہی نکلے ابو بکر صدیق عورت کی چوکھٹ پہ پہنچے, جا کر دستک دی. پہلی آواز میں دروازہ کھلا. آواز آئی کون؟ کہا مدینے میں رہتا ہوں. کہا نام کیا ہے؟ کہا یہ مت پوچھو. آئے کیوں ہو؟ میں نے سنا ہے بیمار ہیں آپ, ضعیفہ ہے آپ, اکیلی ہیں آپ, بھائی نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, پڑوسی نہیں ہے, رشتہ دار نہیں ہے, ساتھ میں کوئی نہیں ہے. کہا کوئی نہیں ہے. کہا جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت کرنے میں آ جایا کروں. چہرہ ادھر گھمارو ان کو دیکھو, یہ دیکھنے کی چیزیں, ہاں دیکھنے کی چیزیں. ابھی ادھر ادھر منہ کر کے بات مت کرنا, انہیں دیکھ لو تو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, کام کو کرو جس سے تمہیں کوئی مل جائے. اتنا جب کہا تو عورت نے کہا نہیں مت آنا, مت آنا. جب یہ کہا کہ مت آنا تو ابو بکر نے دوبارہ کہا نہیں, موقع دو کہ میں نہیں کیا کروں. عورت نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آ جانا. کہا ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق روزانہ تہجد پڑھ کے اس کی چوکھٹ پہ جاتے, دستک دیتے, دروازہ کھلتا, ہاتھ سے جھاڑو لگاتے, چولہے میں آگ جلاتے, کھانا بناتے, 350 فٹ گہرے کنویں میں ڈول ڈال ڈال کے پانی کھینچتے, مشکیزہ بھر کے اپنی کمر پر رکھتے اور بوڑھی کے گھر میں لاتے اور اس عورت کو کھانا کھلا کے اسے دوائی کھلا کے پھر صبح صادق میں ابو بکر صدیق اپنے گھر میں آتے. کتنے دن تک کیا؟ 1 سال تک. کتنے دن؟ زور سے بولیے. 1 سال تک ابو بکر صدیق خدمت کرتے رہے. جب 1 سال ہوا خبر حضرت عمر کو ملی کہ مدینے میں ایک عورت ہے بیمار, تو وہ بھی پیچھے کیوں رہتے, دوڑے گئے, جا کے عورت کی چوکھٹ پہ دستک دی. آواز آئی کون؟ کہا مدینے میں رہتا ہوں, میں نے سنا ہے آپ بیمار ہیں, جی چاہتا ہے کہ کچھ خدمت کروں. عمر نے جب اتنا کہا آواز آئی کوئی آتا ہے, تم مت آنا. کہا مجھے بھی آپ دعا میں شریک کریں اور نیکیوں کے لیے اجازت دیں. کہا مت آنا, کوئی آتا ہے. تیسری بار بولے عمر بن خطاب ہوں میں. اتنا جب کہا تو عورت بولی تمہیں نہیں بلاؤں گی. کہا مطلب؟ کہا ابھی میرے گھر کا تنکا اٹھا کے تم نے ادھر سے ادھر نہ رکھا اور چوکھٹ پہ آ کے کہہ رہے ہو کہ میں عمر بن خطاب ہوں. جس دن خدمت کر دی تب تو پورے مدینے میں کہو گے تم کہ میں بوڑھی عورت کی خدمت کرتا ہوں. کہا مطلب؟ کہا سنو مت, یہ تو ہے کہ کچھ کیا نہیں اور نام بتا دیا. جو میرے گھر میں آتا نا 1.25 سال ہونے کے قریب ہے, نام بتانا تو بڑی بات, ابھی چہرے سے پردہ نہیں ہٹایا ہے اس نے. سنیے کیا شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی. اس کو کہتے ہیں خدمت, اس کو کہتے ہیں مدد, اس کو کہتے ہیں کسی کے کام آنا. ایک آپ بھی تو ہیں امیر, آپ بھی تو ہیں دولتدار, آپ بھی تو ہیں بڑے. اگر بستی میں کسی غریب کی خدمت کا موقع تیرے نصیب میں مل جائے نا, تجھے نصیب ہو جائے نا, تو 1 کلو چاول اور 1 کلو آٹا اس کے ہاتھ میں دے کے برابر میں کھڑا کر کے اس کا فوٹو کھینچتا ہے تو, اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرتا ہے تو کہ پردھان جی نے 1 کلو چاول دے دیا, سیٹھ صاحب نے 5 کلو چاول دے دیا, امیر صاحب نے 1 کلو آٹا دے دیا. لعنت ہو تیری امیری پر. آج میرا ماحول اور میرا معاشرہ تجھ جیسے امیر کو یاد نہیں کرتا, تجھ جیسے امیر کو پسند نہیں کرتا. آج بھی میرا ماحول ایسے امیر کو چاہتا ہے جو مدینے میں مصطفیٰ کا ابو بکر تھا, جو 1.25 سال تک خدمت کر کے بھی اپنے چہرے سے پردہ نہ ہٹا سکا.
सवा साल हो गया। तब हजरत उमर ने कहा था अच्छा तो फिर उसका नाम बताओ। तो औरत ने कहा मैं तुझे क्या बताऊं जब आज तक उसने मुझे ना बताया कि वो कौन है कहां से आता मैं क्या जानूं। कहा ठीक है। हजरत उमर बोले तो फिर एक बात सुन। कहा क्या। कहा घर बाद में जाऊंगा पहले देखूंगा वो है कौन। जोर से सुभान अल्लाह। अब पहले देखूंगा वो है कौन। अब तारीख का वो जुमला सुने। हजरत उमर बिन खत्ताब रास्ते में खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए सुबह से शाम हो गई मगर वो चेहरा सामने नहीं आया। मगरिब और इशा और नमाजें निकलने जा रही हैं यानी कि जो नमाजें वो निकलती जा रही हैं वक्त निकलते जा रहे हैं मगर सामने से कोई हाजिर नहीं हो रहा। हजरत उमर खड़े हो गए। रात हो गई यहाँ तक कि तहज्जुद का वक्त आया। लोग तहज्जुद पढ़ के जब अपने घरों में जाने लगे तब कहीं जाके हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि एक शख्स है सर से पांव तक पर्दा डाल के नंगे पांव खरामा खरामा आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ बढ़ रहा है। उमर बिन खत्ताब पीछे पीछे चले। हो सकता है यही वो शख्स होगा। अल्लाह अल्लाह। जैसे कि पीछे पीछे चले हजरत उमर फारूक आजम तो चलते चलते वो शख्स उसी औरत के दरवाजे के करीब गया। पीछे से उमर बिन खत्ताब गए जाके कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा रुको मैं तुम्हारे इंतजार में पूरा दिन खड़ा रहा पूरी रात खड़ा रहा। कहा फिर कहा चेहरे से पर्दा हटाओ नहीं हटा। कहा पर्दा हटाओ नहीं हटा। तब हजरत उमर बोले तुझे तेरे नबी का वास्ता अगर पर्दा नहीं हटाता तो नाम बता दे कि तू कौन है। इतना जब कहा तो अबू बकर सिद्दीक ने दाहिना हाथ उठाया और अपने चेहरे से नकाब पलटी। जैसे ही चेहरे से पर्दा हटाया खुदा की कसम कुर्बान जाए हजरत अली ने सर चूमा सीने से लग गए आगोशे मोहब्बत में लेके कहा अल्लाह की कसम मेरा दिल कह रहा था अबू बकर तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। और दिल की आवाज सच निकली कि आप ही निकले। अल्लाह अल्लाह। इतना सुन रहा था अबू बकर सिद्दीक को जब गौर से देखा हजरत उमर ने तो दोनों आंख से आंसू निकल रहे थे। हजरत उमर ने कहा अबू बकर रो क्यों रहे हैं। कहा बस कुछ मत पूछो। कहा एक बात बताओ। कहा क्या। कहा कि आपने पाँव में जूतियां क्यों नहीं पहनी। अब अबू बकर का जवाब सुने। कहते हैं उमर सुन ये वक्त नींद का होता है और रास्ते मदीने के तंग हैं। जब मैं निकल के आऊंगा मेरी आदत है मैं लकड़ी की घाव पहनता हूँ वो रास्तों में आवाज करेगी कोई आवाज सुन के आ सकता है। इतनी रात में कौन निकल के कहां जा रहा है। मैं जब पूरी औरत के घर में जाऊंगा तो देखने वाले देखेंगे ये अबू बकर हैं और इस औरत के घर में खिदमत करते हैं मेरी नेकियों का इजहार होगा। ए उमर मैं नहीं चाहता कि मेरी अच्छाइयों का इजहार अल्लाह रसूल के अलावा किसी और के सामने हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया के अंदर कुछ मिले ना मिले अबू बकर का खुदा उससे राजी हो जाए। सुनिए आज आपने कभी सोचा कि हम अल्लाह को राजी करें। कभी आपने सोचा हम अपने रसूल को राजी करें। कभी आपने सोचा हम मखलूक खुदा को राजी करें। अगर किसी की मदद का मौका मिल जाए तो तुझे फोटोओं से फुर्सत नहीं। तस्वीर फोटो इसके अलावा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल करना हमने उसकी मदद की उसकी मदद की उसकी मदद की कोई मतलब नहीं है तेरी मदद का। अगर किसी की मदद करना आना तो इस सूरत में कर कि कोई राजी होना हो तेरा खुदा राजी हो। और एक बात याद रख जिस दिन खुदा राजी हो गया उस दिन किसी की जरूरत तुझे पड़ेगी नहीं। हाँ अल्लाह को राजी करो किसी भी हाल में। समझ गए। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तबाह